خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک بڑا انعام خلافت احمدیہ کا قیام اور تسلسل ہے، جہاں جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بے شمار فضلوں کی بارش برستے دیکھی ہے، وہاں بعض ابتلاؤں کے دور بھی دیکھے ہیں، مگر خلفائے احمدیہ نے جماعت کی رہنمائی کرتے ہوئے نہ صرف اس مشکل دور سے نکالا ہے بلکہ ترقی کی راہوں پر گامزن کیا ہے۔ یہ خلافت اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیش خبری ہے اس کے مطابق قائم ہوئی، جیسا حضور علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے جو دشمن ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر تب اللہ تعالیٰ اپنی دوسری قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اس قدرت کے ذریعے ان کی جھوٹی خوشیوں کو پامال کر دیتا ہے۔ جیسا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ اکٹھا کر دیا، اور اس لحاظ سے حضور یہ بھی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام، کہ یہ دوسری قدرت تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ دائمی ہے اور اس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیش گوئی تھی کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے پر دنیا میں قائم ہوئی۔ اور منہاج نبوت پر خلافت کے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کو خدا تعالیٰ خود بناتا ہے، اس طرح خلیفہ بھی خدا تعالیٰ خود بنائے گا۔ وہ حق پر کھڑا ہوگا اور توحید پر قائم ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کی عصمت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو بڑی بڑی غلطیوں سے بچائے گا تاکہ اس کی جماعت کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کی، اس کی آراء کی، اس کی وحی کی، اس کے الہام کی، اس کے خواب کی خود حفاظت کرے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے معنی بھی دراصل حبل وہی رسی ہے اور خلافت ہی وہ رسی ہے، اور خلافت کی کامل طور پر اطاعت ہی وہ رسی ہے جو دراصل اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتی ہے۔ یہ مقام خلافت کا یہ مقام ہے۔ خلیفہ کے مقام کے بارے میں ایک سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اٹھا، اور اس سوال نے ایک خطرناک مہم کی شکل اختیار کر لی، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ خلیفہ انجمن کے تابع ہے۔ لیکن اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی رہنمائی کی اور ان کو خلافت کا صحیح مقام ان پر واضح کیا اور ان کو بتایا کہ خلیفہ کا مقام کیا ہے، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کو یہ جماعت کو یہ بات سکھائی کہ خلیفہ دراصل خدا تعالیٰ بناتا ہے اور اس میں کسی انسانی تدبیر کی کوئی منونی نہیں ہے، اور یہ عین قرآنی تعلیم کے مطابق واضح ہے، اور اس لحاظ سے ہر فرد جماعت پر خلیفہ وقت کی کامل اطاعت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور دراصل یہ خلافت احمدیہ کی تاریخ کا پہلا مشکل دور تھا، مگر حضرت خلیفۃ المسیح اول کی قیادت میں اس کٹھن دور میں خلافت مستحکم ہوئی، اور اس کے بعد بھی یہ مشکلات کا سلسلہ جاری رہا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں بھی بہت سے فتنے اٹھے، جیسے احرار کا فتنہ، پیغامیوں کا فتنہ، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو قیام پاکستان کے وقت بھی جماعت کو بہت سی مشکلات درپیش تھیں، مگر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی قیادت میں چونکہ ایک بہت مشکل وقت تھا، اور اس کے باوجود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی بلند ہمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی قیادت میں جماعت نے قادیان سے پاکستان ہجرت کی۔ اور پاکستان کی طرف ہجرت بھی اس صورت میں قطعی طور پہ نہیں تھی کہ قادیان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، اور نہ یہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبر تھی،
قادیان میں دیگر مقدس مقامات ہیں، قادیان جماعت احمدیہ کا پہلا مرکز ہے. اس لحاظ سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی یہ فراست تھی اور یہ ان کی دوربین نگاہ تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پہ درویشان کا نظام قائم کیا جائے، جس کے ذریعے قادیان کی حفاظت کا سامان ہوا. اور اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد پہلا پڑاؤ لاہور میں ڈالا گیا اور یہاں پہ عارضی مرکز قائم کیا گیا، اور بغیر کسی رکھنے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے نظام جماعت اسی طرح ہی سلسلہ اس کا چلتا رہا، وہ کارواں اسی طرح ہی چلتا رہا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی یہ بھی خواہش تھی کہ ہم پاکستان میں اپنا جماعت کا نیا جو مستقل مرکز ہے وہ بھی جلد از جلد قائم کریں. کہ جو لاہور میں عارضی مرکز تو قائم ہو گیا تھا، لیکن حضور کے ذہن میں یہی اس کی اہمیت تھی کہ مستقل جو ہے وہ مرکز بنایا جائے. بلکہ اتنی اہمیت تھی کہ یہاں 14 اگست کو پارٹیشن ہوئی ہے، پاکستان کا قیام ہوا ہے، پاکستان بنا ہے، اور ستمبر میں ہی حضور نے اس سلسلے میں پہلی میٹنگ جو ہے وہ بلائی. اور پھر یہ جو نیا مرکز بنانا تھا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. حضور اس مشکل کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درخت اٹھا کے دوسری جگہ نہیں لگانا، میں نے تو پورا باغ اکھیڑ کے جو ہے وہ دوسری جگہ آباد کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ کام مشکل بھی بہت تھا، لیکن حضور کی اولوالعزمی کے نتیجے میں اور حضور کی جو ہے وہ رہنمائی سے جماعت نے جلد از جلد جو ہے وہ مرکز بنایا. اور پھر بعض لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا اس بارے میں کہ جی کسی بڑے شہر میں ہم جماعت کا مرکز بنائیں، یا لاہور میں عارضی ہے وہاں پہ بنا لیں، یا کسی بڑے شہر میں بنائیں. مگر اس بارے میں بھی حضور کی یہی جو ہے وہ ذہن میں بات تھی، اور جماعت کو بھی یہی کہا کہ اگر ہم کسی بڑے شہر میں مرکز بنائیں گے تو وہاں جس لحاظ سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی تبلیغ کے لحاظ سے یا تربیت کے لحاظ سے، ہم اس طرز پر نہیں کر پائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈیں. اور اسی حوالے سے پھر ربوہ کی زمین جو ہے وہ چنی گئی، اور کم سے کم عرصے میں وہاں پہ جماعت احمدیہ کے مستقل مرکز کی بنیاد بھی رکھی گئی، اس کو قائم کیا گیا، احمدیوں کو وہاں آباد کیا گیا. اور اتنے کم عرصے میں اتنے بہترین طریقے سے کام ہوا کہ بعض غیر بھی جو ہیں وہ اس کی تعریف کرتے نہیں رکتے تھے. یہ روزنامہ سفینہ لاہور ایک اخبار ہوا کرتا تھا، اس کے ایک صحافی نے لکھا کہ ربوہ جو ہے وہ حکومت پاکستان اور لوگوں کے لیے، عوام کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دعوے کرنے ہوتے ہیں وہ تو دعوے کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے کام کر کے دکھانا ہوتا ہے، عملی کام کرنا ہوتا ہے، وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت مشکل کام، لیکن حضور کی جو ہے وہ قیادت کے اندر ہی جماعت نے اللہ کے فضل سے کم عرصے میں قادیان سے ہجرت کا جو ربوہ میں مستقل مرکز بنانے کا کام تھا وہ پورا کر. پاکستان بننے کے بعد بھی جماعت کو بہت سی مشکلات درپیش آئیں، جیسے 53 کے فسادات، اور اس کے بعد بھی 74 میں تو حکومت نے جماعت کے خلاف ایک کمیٹی بٹھائی جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جماعت کو یا احمدیوں کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا جائے. اور پھر اس کا فیصلہ جماعت کے خلاف ہوا اور پاکستان میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اور یہ احمدیوں کے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ جو لوگ انڈیا سے قادیان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے انہوں نے ہجرت کے وقت بہت قربانیاں دی تھیں اور بہت امیدیں لے کے پاکستان آئے تھے. جی، ان کے لیے یہ ایک بہت مشکل وقت تھا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا پاکستان میں. مگر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دور کی بات ہے، اور اس دور میں ایک خاص حوصلہ ملا جماعت کو کہ حضور نے فرمایا کہ صبر سے کام لینا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جماعت کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ظلم کی بو آتی ہو یا اس سے فساد کی سڑانت پیدا ہوتی ہو. یہ صبر اور دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا جو سبق ہے وہ ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں بھی جاری نظر آتا ہے. جب 1984 میں ضیاء الحق نے آرڈیننس جاری کیا تو پاکستان کے حالات اس طرح کے ہو گئے کہ اس وقت خلیفہ وقت کا پاکستان میں رہنا بظاہر ایک بہت مشکل امر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں سے ہجرت کی جائے اپنے اندر ایک بہت مشکل اور بہت بڑا فیصلہ تھا. لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے حضور نے اس وقت حالات کی نزاکت کو بہت جلد بھانپ لیا اور ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس ہجرت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے بہت فضل جماعت پر برسے اور جماعت کی ترقیات کا ایک نیا دور کا آغاز ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جماعت کے لیے اور احمدیوں کے لیے حالات کو مزید تنگ کیا گیا اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مشکلات پیدا کی گئیں. اور اس
طرف سے جو ہے بالکل وہ جماعت ظلم کرنے کی طرف آمادہ تھا بالکل وہ. اور اس وقت دوبارہ حضرت خلیفۃ المسیح نے جماعت کو صبر کی اور دعاؤں کی تلقین کی, اور یہ سبق جو ہے ہمیں حضرت حضور کی ہی ایک اپنی نظم کے چند اشعار میں سے واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے, جو گو حضور کی انگلستان ہجرت سے پہلے کی نظم ہے, لیکن وہ سبق جو ہے اس میں بہت وضاحت سے حضور بیان کرتے ہیں. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو, آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا, رت بدل جائے گی. تم دعائیں کرو, یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا. ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت, آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی. پاکستان میں تو حالات شروع سے ہی بہت خراب رہے احمدیوں کے لیے, مگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ اس نے شدت اختیار کر لی. لاسٹ 10 ایئرز میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ سخت اور مختلف علاقوں میں شہادتیں ہو رہی ہیں, اور ہر جگہ پر جماعت کے خلاف جو ہے وہ مہمات اور سازشیں ہو رہی ہیں. مگر حضور نے جماعت کو جو ہمیشہ ایک ہی بات کہ اپنی تعلیم کو نہیں بھولنا, دعاؤں پر زور دینا ہے اور ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے. 28 مئی کے بعد بھی جیسے لاہور میں 2 مساجد پر حملہ ہوا اور شرپسندوں نے 86 احمدیوں کو شہید کیا, وہ اتنا سخت وقت تھا جماعت کے لیے کہ پوری دنیا کے احمدیوں کے دل دکھے. مگر حضور نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ صبر سے کام لینا ہے اور اپنے اس دکھ کو خدا تعالیٰ کے آگے پیش کرنا ہے, اور جی دعائیں کرنی, اور صرف دعا پر زور دیا. اور حضور نے فرمایا کہ ہم نے بدلہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کر کے لینا ہے. یہ جو سیرت پر وار ہو رہے ہیں آج کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کبھی جو دشمنان اسلام کر رہے ہیں, کبھی وہ بیہودہ قسم کے کارٹون چھاپتے ہیں, کبھی لگو قسم کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں, تو اس بارے میں بھی حضور جو ہے وہ مسلسل جماعت کی رہنمائی کر رہے ہیں جی, کیونکہ بہرحال یہ بات جو ہے وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے, وہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں, تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ کی بات, دکھ والی بات, تکلیف پہنچاتی ہے. تو باقی لیکن جو مسلمان فرقوں کا جو رد عمل ہے اس کے مقابلے پہ کہ وہ اپنی ہی شہر جو ہے جلائے جا رہے ہیں اور فسادات کر رہے ہیں, اس بارے میں بھی حضور جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ احمدیوں کا جو ہے وہ اس لحاظ سے اس طرح جواب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری تعلیم تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں ڈالتے ہوئے سیرت کے اعلیٰ نمونے بیان کریں, تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے پھر وہ اسی طرح اس طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں, اور ساتھ پھر سیرت النبی کے جلسوں کا انعقاد کریں, سیرت کی کتابوں کی اشاعت کو ایک نئی بلندی تک لے کر جائیں, دنیا کو بھر دیں سیرت کی کتابوں سے, جلسے کریں, اور خاص طور پر کثرت سے جو ہے وہ درود بھیجیں. تو یہ وہ بہرحال وہ وہی حقیقی تعلیم ہے اسلام کی جو خلیفہ وقت کی رہنمائی میں جماعت احمدیہ جو ہے وہ سمجھ کر اللہ کے فضل سے دنیا کے آگے پیش کر رہی. اور حضور انور نے نہ صرف احمدیوں کی اور تمام مسلمانوں کی بلکہ دنیا کی بھی سیرت کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کریں کہ اظہار خیال, اظہار رائے کی آڑ میں ان حدود کو نہ پار کر جائیں کہ آپ دوسروں کی احساسات کو مجروح کرنے والے ہو جائیں, جو کہ اس لحاظ سے تمام دنیا کے امن کے لیے ایک نہایت خطرناک چیز ہے. تو اس لحاظ سے خلیفہ وقت بلکہ تمام خلفاء ہی جہاں جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں, ہر مشکل دور میں حل بتاتے ہیں اور ان سے نکالتے ہیں, وہاں خلفاء نے دنیا کی بھی رہنمائی کی ہے اور ان کے مشکلات کے حل پیش کیے ہیں. اب یہ جو سیرت پر وار ہوا ہے یہ بھی پہلی بار تو نہیں ہوا, خلافت کی تاریخ میں بھی, خلافت احمدیہ کی تاریخ میں بھی یہ واقعات ایسے پہلے ہو چکے ہیں. خلافت ثانیہ میں ہوا تھا, خلافت رابعہ میں سلمان رشدی کی جو کتاب آئی تھی اس میں بڑے فسادات ہوئے تھے, لیکن دونوں موقعوں پر خلفاء کا وہی واضح ارشاد تھا کہ دنیا والوں کو کہ اس قسم کی حرکتوں سے بچنا چاہیے. جیسے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے تو صلح اور امن کا طریق بتایا تھا کہ صلح اور امن کے لیے یہ ایک اچھی بات ہوگی اگر ہم یہ اپنا لیں کہ دوسروں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں, اور ساتھ یہ کہ دوسروں کے مذہب کے لیے عیب جو ہے وہ منسوب نہیں کرنے چاہیے. خلافت رابعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی, فرمائی تھی, جب آپ نے غیر مسلم سربراہوں کو, دنیا کے ممالک کے سربراہوں کو یہ کہا کہ تمہارے جو ہیں وہ مسلمانوں سے عالمی تعلقات ہیں
اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کو نہ بگاڑو، ان کو خراب نہ کرو. پہلے تو شرافت کی خاطر نہ کرو، لیکن اگر شرافت کی خاطر نہیں تو اپنے مفاد کی خاطر نہ کرو، اور عقل کے جو ہے تقاضے جو ہیں ان کو تو پورا کرو کم از کم، اور اپنے جو اپنی طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرو. لیکن وہی بات کہ جماعت نے تو جو بھی خلفاء رہنمائی کرتے رہے تھے ان کی اطاعت میں، ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اتنی وسیع ہو چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے. لیکن دنیا نے اس طرف توجہ نہ کی تو اس کا نقصان اٹھایا. اور اسی معاملے میں بھی دیکھیں تو آج یہی مسئلہ اگر اس وقت بات مان لیتے، نہ مانی، تو آج وہی مسئلہ جو ہے وہ انتہائی سنگین صورتحال جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. اور مسئلہ تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے ہاں کہ ماننے اور نہ ماننے کا ہی فرق رہا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیا تو کچھ نے مانا اور کچھ نے نہ مانا، اور یہی ہمیشہ فرق رہا ہے. اور اس کے بعد بھی سلسلہ یہی رہتا ہے کہ جب ایک شخص کو خدا تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے تو دنیا پر یہ فرض ہے کہ اس کی بات کو مانے. جیسے وہ بات ہو رہی تھی کہ لازم ہے. ہاں جی. اور اگر آپ دیکھیں تو 1974 کی جو کارروائی تھی اس پر بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا حکومت کو یہی تنبیہ تھی کہ وہ لوگ جو حکومت والے، جو حکومت ہیں اور جو مولوی ہیں، جو بھی لوگ تھے، کہ مذہبی معاملات کو حکومتی سطح پر اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے. اور حضور کے ارشاد کچھ اس طرح بھی الفاظ تھے کہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا جس کو پھر سنبھالنا بہت برے نتائج، اور اس کو سنبھالنا پھر آگے بہت مشکل ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سے فرقہ واریت میں جس طرح بڑھی ہے 1974 کے بعد، اور جو مذہبی نفرتیں ہیں اور ایک فرقے کی دوسرے سے جو نفرت ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، کافر، ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. اور اس زمانے میں انہوں نے یہ کیا کہ ساروں نے مل کے ایک کو کافر کہا، اور اصل میں سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے. تو یہ جو حالات پیدا ہوئے اس کی اصل وجہ تو یہی تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی بات نہیں مانی. اور آج جو حالات ہیں، اور بعض مفکرین یہی کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ جو آج فرقہ واریت اور جو ملک کے حالات خراب ہیں اس کی اصل وجہ وہی تھی کہ جو 1974 میں جماعت کے خلاف انہوں نے حکومتی سطح پر اس کو چھیڑا، تو اسی وجہ سے اب اس نے بنیاد رکھ دی نا. ہاں جی، وہ سارا ایک سلسلہ کھل گیا. تو یہ وجہ تھی اس کی. اور ان چند مثالوں سے یہ ایک بات بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہے اور ہمیں نظر آ رہی ہے اس لحاظ سے کہ خلفائے احمدیت نے ہمیشہ دنیا کو یہ ان کی حالات کے بارے میں ان کی آگاہی دی، ان کو خطرات کے بارے میں بتایا، لیکن نہیں سنا. لیکن سنا نہیں. جماعت نے ہمیشہ اپنی اطاعت کے طور پہ اور لبیک کہتے ہوئے اس کو اپنایا اور اس کا فائدہ اٹھایا، جبکہ دنیا نے اس کی اہمیت نہیں دی اور اس کا الٹا نقصان اٹھایا انہوں نے. اس لحاظ سے آج کل بھی دنیا بہت سے مسائل سے درپیش ہے اور ایک تباہی کے دہانے پہ آگے کھڑی ہوئی ہے. بالکل فائنینشیل کرائسس اپنی جگہ چل رہا ہے، مذہبی رواداری کا فقدان ہے، ناانصافی جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہے. اور ان تمام مسائل کے بارے میں خلیفہ وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز معین حل پیش کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، اور بار بار یہ دنیا کو کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرو، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے حالات کو درست کرو، ورنہ یہ حالات جو ہیں وہ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے بہت سنگین نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان طرز عمل کو تبدیل نہ کیا گیا، اس میں بہتری نہ لے کے آئی گئی. اور اگر گزشتہ 2 سالوں میں ہی دیکھیں تو حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے بھی تمام جو عالمی لیڈرز ہیں ان کو خطوط لکھے، اور جیسا کہ پوپ کو، ملکہ برطانیہ کو، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو دنیا کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں مختلف، جس میں امریکہ، یو کے اور اس کے علاوہ ایران، اسرائیل کو اور سعودی عرب کو لکھا کہ اصل میں حضور نے ان کو یہی بتایا کہ کیسے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو طریقے ہیں حضرت صاحب نے وہی بتائے ہیں. یہی حضور کی جو ہے اس میں، اور پھر ساتھ یہ ان کی ذمہ داری سمجھاتے ہوئے کہ آپ مطلب کہ وہ کوشش کریں اس امن کو قائم کرنے کے لیے، یہ بھی ساتھ جو ہے اس میں حضور کا ارشاد ہے. اسی طرح حضور نے امریکہ میں کیپٹل ہل میں ایک نہایت مدلل خطاب فرمایا اور اس میں دنیا کو قیام امن کے طریق سکھائے.
حضور اس خطاب میں فرماتے ہیں کہ قیام امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انصاف کے تقاضوں کو قائم کریں، اور انسانی سوچ میں، انسانی فطرت میں ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفاد کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے وہ. اس لحاظ سے جو انسان قوانین بھی بناتا ہے اس میں بھی یہ قدرتی امر ہے کہ یہ اس میں بھی واضح طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس میں ایک ذاتی مفاد یا قومی مفاد اس میں ہوتا ہے، جو کہ ایک اس لحاظ سے اس قانون سازی کے اندر ایک ناانصافی کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے. جبکہ خدا تعالیٰ کیونکہ تمام بنی نوع انسان کی فلاح چاہتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے قوانین میں بھی یہ بات ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ اس میں ایک برابری کا احساس ہے، تمام دنیا کے لیے، تمام اقوام کے لیے ایک برابری ہے اور ایک انصاف ہے. اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں کرتا، تمام لوگوں کو برابر رکھتا ہے، تمام اقوام کو اسلام کی نگاہ میں ہر کوئی برابر ہے، اور اس میں کوئی بڑا چھوٹا، کوئی امیر غریب نہیں ہے. اور جب دو ممالک کے درمیان آپسی جھگڑا پیدا ہو، حضور نے اس خطاب کے دوران فرمایا، تو اس صورت میں باقی جو دیگر ممالک ہیں ان کو مصالحتی کردار ادا کرنا چاہیے، ایسے کوششیں کرنی چاہیے کہ ان دو ممالک میں آپس میں کوئی صلح کا معاہدہ طے پا جائے. اور اگر ایسے معاہدہ طے پانے کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایک فریق جبر پر یا جارحیت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور پھر بھی جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر باقی تمام ملکوں کو بھی اکٹھے ہو کے اس کے خلاف اس ظلم کی جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب ایک دفعہ پھر دوبارہ قیام امن ہو جائے تو پھر جو معاہدہ قائم ہو اس میں بھی یہ بہت ضروری ہے، اور یہ باقی ملکوں کا بھی فرض ہے کہ اس معاہدے میں بھی ان دونوں ملکوں کے ساتھ ایسے ان کو معاہدے پر آمادہ کریں کہ جو انصاف پر مبنی معاہدہ ہو. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آئندہ بھی دوبارہ چپلیشیں پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا اور دنیا میں دوبارہ قیام امن کی خرابی کا سبب پیدا ہو سکتا ہے. کوئی بڑا ملک کسی چھوٹے ملک کے قدرتی وسائل کے اوپر حسد کی نگاہ نہ رکھے اور اس کے اوپر اس ملک میں اس نیت سے داخل نہ ہو کہ اس کے وسائل پر قابض ہو جائے گا، کیونکہ ایک نیچرل، ایک قدرتی عمل ہے کہ اگر ایسا وہ کرے گا تو اس چھوٹے ملک کی، اس غریب ملک کی عوام کے اندر اس بڑے ملک کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی، اور جو کہ اگر بڑے اس کینوس پہ دیکھیں تو وہ دنیا کے امن کے لیے وہ بھی ایک خطرناک امر ہے. اس لحاظ سے حضور نے جو دنیا کو رہنمائی کی وہ یہ ہے کہ بڑے ممالک کو چھوٹے ممالک میں خدمت خلق کے جذبے سے داخل ہونا چاہیے، ان کو اس لحاظ سے ادھر جانا چاہیے کہ وہ ان ممالک کے اپنے قدرتی وسائل انہی ممالک کے اوپر استعمال کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اور یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس کی جو موجودہ ساخت ہے اس کے اندر ایک ناانصافی کا پہلو ہے کہ اس میں چند بڑی طاقتوں کو 5 ویٹو پاور جو والی ممالک ہیں ان کو اس حد تک اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جو اکثریتی ممالک ہیں جو کہ اس یونائٹڈ نیشنز کا پارٹ ہیں لیکن ان سے کئی گنا زیادہ وہ ان کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور ان میں ایک نیچرلی ایک احساس کمتری کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جو کہ ایک ناانصافی ہے. بالکل. اور بلکہ یہ جو ویٹو پاور کی کمزوری کا ہے، حضور نے یہ جو برسلز میں حضور کا خطاب تھا یورپین یونین کے ممالک کو، اس پہ بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ویٹو پاور ہے یہ کبھی بھی صحیح رنگ میں دنیا میں انصاف کو جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکے گی، جس کی وجہ سے بے امنی پیدا ہوگی. کیونکہ امن کے لیے انصاف کا ہونا ضروری، تو پہلے تو اس کو ختم کرنا چاہیے. پھر دوسرا، اور بھی حضور نے برسلز کے موقع پہ بعض اور طریقے بتائے کہ دنیا میں امن جو ہے وہ ایک تو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور کیا کیا طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ کبر کو چھوڑنا پڑے گا، خود سری کو ختم کرنا پڑے گا، یہ جو دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کی عادت ہے بڑے ممالک کی ہے یا عام چھوٹے لیول پہ بھی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. پھر ساتھ بڑے ممالک کو بلکہ ان کی ذمہ داری سمجھائی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے غریب جو ممالک دنیا میں باقی ہیں ان کی ترقی میں حائل نہ ہو بلکہ ان کی مدد کرو. جو جس طرح کیپٹل ہل کی بات ہو رہی کہ خدمت کے جذبے سے جاؤ ان کے پاس، نہ کہ ان کے کسی حسد کی وجہ سے ان کے جو قدرتی وسائل ہیں اس پر قبضہ کرنے کے لیے، بلکہ ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کرو. اور پھر ان تمام باتوں کے بعد دنیا میں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو اس طرح سے قائم کر دو کہ ایسا نظام بن جائے
کہ دنیا میں کوئی بھی ملک چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، کوئی غلط کام کرنے سے، امن کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے سے یا کوئی ظلم کرنے سے جو ہے وہ ڈرے، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور اس لحاظ سے ظلم کو دنیا میں ہر جگہ سے ختم کرنا ہے، چاہے ظالم کوئی بھی ہو، کہیں بھی کیا جا رہا. ہاں، اور انصاف کو جو ہے وہ تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. پھر اسی حوالے سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جی جو کیونکہ یورپین ممالک کو حضور خطاب کر رہے تھے کہ یہ جو ان کا اتحاد ہے اس کو جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت، مطلب جو قائم ہوا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بڑا اچھا اتحاد ہے، کیونکہ یہ بھی آج کل ایک سوال یورپ میں بڑا اٹھ رہا ہے کہ یہ یونین جو ہے وہ قائم رہے یا نہ رہے. تو اس بارے میں بھی حضور نے رہنمائی کی کہ یہ بڑا اچھا اتحاد ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر طریقے بھی بتائے. ایک تو یہ کہ دوسروں کے حقوق جو ہے وہ صحیح طرح ادا کرو، اور دوسرا یہ کہ بے بنیاد مطالبات نہ کرو. بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ اس قسم کے اتحاد کے لیے تو دنیا کے تمام ممالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اس قسم کا اتحاد بنائے جس میں جو ہے وہ مشترکہ کرنسی ہو، آزاد صنعت و تجارت ہو، پھر جو امیگریشن کی پالیسیز ہیں وہ بھی قابل عمل قوانین بنائے جائیں. اور اگر اس قسم کا اتحاد قائم کر دیا جائے تو دنیا کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ انصاف پر جو ہیں وہ معاملات طے کیے جائیں. اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی ملک کوئی غلطی کرتا بھی ہے، اس کو سزا بھی دینی ہو تو وہ بھی اسلامی طریق پر دینی چاہیے. اور وہ طریق کیا ہے کہ جو اصل گناہ ہے اس کے مطابق جو بدلہ لینا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں لینا. جو کہ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ملک چھوٹی غلطی کرتا ہے یا کوئی شخص چھوٹی غلطی کرتا ہے تو اس کی بہت بڑی اس کو سزا دی جاتی ہے، پورے ملک پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اسلامی تعلیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑی بہترین تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیم ہے. تو جو بدلہ ہے وہ اصل گناہ کے مطابق لینا ہے، لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے تو معاف کر دیں، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ امن کو قائم کرنا ہے. ہاں، اصلاح ہے. تو اس اتحاد کی بھی تعریف کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ دنیا کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور تاکہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، برابری کی جو ہے نا انصافی نہ ہو. کیونکہ امن کے لیے وہ بار بار حضور فرما رہے ہیں کہ امن کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اپنے معاملات کو انصاف پر مبنی کرنا ہے. تو وہی بات جو ہم شروع سے پروگرام سے بھی کر رہے ہیں، اور بڑی واضح بات ہے کہ تمام خلفاء اور آج جو دنیا کی مشکلات ہیں ان کے حل خلیفہ وقت جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے وہ ان کے حل بار بار پیش کر رہا ہے. لیکن جماعت کی بھی جہاں جو رہنمائی ہو رہی ہے وہاں دنیا کی بھی ہو رہی ہے. جماعت نے اس سے فائدہ اٹھایا، دنیا نہیں اٹھا رہی. ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو تبدیل کریں. حضور نے امن قائم کرنے کے طریقے بتا دیے جو کہ اسلام کی تعلیم ہے، اور وہ بڑی بہترین تعلیم ہے، اس سے واقعی امن قائم ہو سکتا ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ اگر ابھی بھی اپنے طرز عمل کو تبدیل نہ کیا تو حضور کا ارشاد تو واضح ہے کہ اس سے انتہائی سنگین نتائج جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. If we fail in this task, then no part of the world will remain safe from the horrifying and destructive effects of war. I pray that may Allah the Almighty enable the people of the world to rise above their personal interests and desire in an effort to save the world from the coming destruction. It is the developed nations of the West that hold the greatest amount of power in today's world, and so it is your duty above others to pay urgent attention to these matters of crucial importance. خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستان ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستان ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل
عظیم رب رحماں ہے.